کے پی کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں. سینٹ کے حوالے سے دعوے ہو رہے ہیں کہ 50 لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں, تو علی امین صاحب کے ساتھ کون ہے سر؟ آپ لوگوں کے ساتھ کون ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ آپ بھول رہے ہیں شاید 90% پاکستان کی عوام ہے. اس کے ساتھ 90% عوام ہو, اس کا جو ہے نا کوئی جو ہے بالدی بیکا نہیں کر سکتا. ابھی میں آپ کی بریک سے پہلے گفتگو سن رہا تھا پنجاب سے ریلیٹڈ, تو مجھے اگر آدھا ایک منٹ اس سے بات کرنے کی اجازت ہو تو میں کرنا چاہوں گا. یعنی کہ ان کے دلوں میں تیل ختم ہو چکا ہے, اور یہ آپ کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ یہ ان 26 لوگوں کو ریفرنس صرف جو ہے نا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے دیا گیا. اب وہ اٹینشن ڈائیورٹ کیسے کی گئی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پنجاب حکومت نے ایک انفارمیشن رائٹ فار انفارمیشن ایکٹ لے آئی, جس سے ان سے سوالات نہ کیے جائے. پھر ان کے جو بجٹ میں جو جھول تھے اس پہ کوئی بات نہ کرے. تیسری چیز یہ جو پتہ نہیں شاید 2706 اداروں کے نام اپنے خاندان اپنے نام کر لیے, جو وہ ایک بیک لائٹ آیا تاکہ اس پہ زیادہ بات نہ ہو. لوگ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ کوئی ان کے خاندان کا وراثت ہے جو اپنے نام پہ چینج کر رہے ہیں. پھر وفاق کے بجٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے ٹیکسز کی بھرمار ہوئی ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں اوپر نیچے, گیس کی قیمتوں میں اوپر نیچے. تو یہ تمام کا تمام جو ہے صرف اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کی چیزیں کی گئی. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو بیرونی ملک کے بھی جو معاملات چل رہے تھے اس پہ بھی جو ہے زیادہ گفتگو نہ ہو, تو یہ تمام کا تمام کیا گیا ہے. اور باقی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی, نہ کچھ ایسی چیز ہو سکتی ہے. راہ سوال آپ نے دوسری بات کی زم ایریا کی کہ اس کو شاید جو ہے واپس لینے کی بات ہے. یہ تو دیکھیں انتظامی طور پہ تو وہ مرج ہو چکا ہے, آج اس کو 7 سال لگے ہیں. اب اس کو وہاں سے ریورس کرنا ناممکن کام ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عمارت جو ہے اس کو پورا تعمیر کر کے اب اس کو پرانی عمارت کی شکل پہ لے کے جانا. جب ایک عمارت رینوویٹ ہو جائے تو وہ پرانی عمارت کی شکل پہ جا ہی نہیں سکتی. یہ بھی صرف اس کو جو ہے صرف ساری کی ساری جسے کہتے ہیں توجہ اور اوپر نیچے کرنے والی چیزیں ہیں. اور آج آپ نے دیکھ لیا وہ میٹنگ تھی جس پہ جو ہے 17 میں سے شاید 14 جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایس سے کوئی بھی نہیں گیا, ایم این ایز بھی ہمارے ہیں. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو ہے ہماری ایک بہت بڑی میجورٹی ہے, تو پہلے تو آپ کو لوکلی اس چیز کو بھی کروانا پڑے گا. اچھا مزمل بھائی, سینٹ الیکشن آ رہے ہیں, ایک تو مجھے یہ بتائیں محسوس نشستوں کی جو آپ کے ادھر بندر بانٹ ہوئی ہے, اس پر اسپیکر صاحب حلف لے رہے ہیں ان سے؟ اس کا مجھے کچھ علم نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. ابھی تو جن کے اندر ریوڑیاں بانٹی گئی ہیں وہ آپس میں خود تو اپنے معاملات طے کر لیں. پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی گئی تھی, پہلے جے یو آئی اور نہیں پیپلز پارٹی اور اے این پی گئی تھی کورٹ کہ ہمیں جو ہے کم دیا جا رہا ہے شیئر. اب جو ہے نون لیگ چلی گئی ہے, تو آپس میں ان کا سکور سیٹل نہیں ہو رہا. ابھی تو خٹک صاحب بھی گئے, پرویز خٹک صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. ہاں پرویز خٹک صاحب بھی گئے ہوئے. تو یہ ابھی وہ جو جیسے کہتے ہیں نا مال غنیمت پہ سودا طے نہیں ہو پا رہا ان کا آپس میں. تو جب اس میں نہیں طے ہو پا رہا, انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بھی پوری اپنے حق کو دفاع کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں. تو جو بھی یہ تو سیاسی جماعت کی فیصلہ ہوگا, وہ جو بھی کرے گی ہماری. اور اس کے علاوہ آپ سینٹ پہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سرپرائز کریں گے. سرپرائز کریں گے نہیں, سرپرائز کیا کریں گے؟ یہ سرپرائز کو ذرا ڈیفائن کریں لازمی. وہ تو اس دن پتہ لگے گا. سرپرائز ڈیفائن ہو جائے تو پھر سرپرائز نہیں رہتا. جی ثاقب بھائی. اچھا مزمل صاحب, آج جو ہے وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے وہ ہمیں ہمارے حصے کے مطابق دیں, کم دے رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک معاملہ جو ہے وہ نیا آیا ہے. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ بجٹ ان کو بتائے بغیر جو ہے وہ منظور نہیں کرنا. آپ نے یقینی طور پر وہ قانونی جو تکنیکی معاملات تھے اس کی وجہ سے منظور کر لیا, اور اس کے بعد بھی ملاقات نہیں ہو پا رہی. تو اب آپ کا کیا فیوچر جو پلان ہے آنے والے دنوں کا؟ کہ یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جہاں جہاں نشاندہی کریں گے, بتائیں گے کہ یہاں بجٹ کم رکھنا ہے, زیادہ رکھنا ہے, یا کیا تبدیلیاں کرنی ہیں وہ ہم تبدیلیاں کر لیں گے. تو آپ لوگوں کی تو ملاقات ہی نہیں ہو رہی,
تو اس کے لیے آپ نے کیا پھر پلان کیا ہے کہ ملاقات کیسے کرنی ہے؟ عدالت میں جانا ہے، عدالت کے ذریعے ملاقات کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو اس کی میں نے 2 سے 3 دفعہ وضاحت کر دی ہے کہ یہ اب جو بجٹ ہے نا، یہ اب حتمی بجٹ نہیں رہا، یہ بجٹ تبدیل ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 12 مہینے ہیں آگے، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ صرف ضروری جو اخراجات ہیں، جو جیسے تنخواہیں، پینشن، جو اسپتال چلانے کے لیے فنڈ چاہیے ہوتے ہیں، یہ چیزیں ان کو کریں، اور ہم خان صاحب کی ڈائریکشن کا ویٹ کریں گے۔ اب انشاءاللہ کل بھی ایک ملاقات وکیلوں کی ہے، بہنوں کی بھی ہے، کچھ دیکھیں پیغام تو آ جائے گا نا۔ دوسرا جو ہے، سی ایم صاحب سپریم کورٹ چلے گئے تھے اور وہ اپنی طور پہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے، تو یہ آپ کی توسط سے پھر میں ایک یہ پیغام دوں گا کہ یہ بجٹ جو ہے عارضی ہے، اور جس دن خان صاحب نے جو ڈائریکشن دینی ہے اس پہ، اسی طریقے سے اس پہ عمل ہو جائے گا۔ تو جو خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے نہیں ملاقات ہونے دی اور انہوں نے بجٹ پاس کر لیا، تو ان کے لیے اطلاع یہ ہے کہ یہ بجٹ ہم سال میں 10 دفعہ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ مزمل صاحب آپ نے کہا کہ آپ سرپرائز دیں گے، چلے میں سرپرائز نہیں پوچھتا کیا سرپرائز دیں گے، کب سرپرائز دیں گے، سرپرائز آئے گا سارے دیکھ لیں گے۔ صرف یہ جو سینٹ 21 کو سینٹ کا الیکشن ہے، خان صاحب نے لازمی بات ہے نومینیشن بھی کرنی ہے، بندوں کے نام بھی دینے ہیں، کچھ چیزیں ہونی بھی ہیں، تو اگر اس سے پہلے کوئی آپ تک پیغام نہ پہنچا تو کیا کوئی ڈائریکشن آپ کے پاس پہنچ چکی ہے کہ اگر میری ملاقات نہیں بھی ہوتی، خان صاحب نے پہلے کہا تھا اگر میری ملاقات بند ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کیا وہ ڈائریکشن پہنچ چکی ہے؟ دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ، مجھے معاشی معاملات کے علاوہ یہ سیاسی معاملات کا کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور یہ جو ہے اتنا مجھے یاد ہے، یادداشت سے بات کر سکتا ہوں کہ جب 1 سال پہلے جب سینٹ کے الیکشن آئے تھے مارچ 2025 میں، تو اس وقت ہی جو ہے خان صاحب نے نامینیشنز اور نام وغیرہ فائنل کر دیے تھے، جن کے شاید کاغذات بھی جمع تھے۔ اب آئی ایم شیور کہ وہی کاغذات جن کے جمع تھے انہی کے آگے جائیں گے۔ اگر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور اگر کوئی پیغام ہوگا تو وہ ضرور پوری پارٹی اس کی پابند ہوگی۔ تو مجھے ویسے اس کا ذرا بھی نہیں پتا کہ جو ہے مطلب اس میں کوئی پلان میں پرانا پلان ہے، اس میں کوئی چینج ہے نہیں ہے، رد و بدل ہے، مجھے نہیں پتا۔ جو پی ٹی آئی کے ہم نے دیکھا کہ کارکنان بڑی تعداد میں اکتوبر میں بھی پھر نومبر میں بھی گرفتار ہوئے، اور ان کے جو مچلکے پنڈی، اسلام آباد کروڑوں روپے خرچ ہوئے۔ پھر اڈیالہ جیل میں اور اٹک جیل میں بھی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے گھروں میں بھی دے رہے ہیں پیسے، چیف منسٹر صاحب 50-50 ہزار دے رہے ہیں یا 5-5 ہزار عیدیاں دے رہے ہیں ان کو۔ تو یہ سارے پیسے خیبر پختونخوا جو آپ کا خزانہ ہے، آپ خزانے سے دے رہے ہیں، اور کتنے دے چکے ہیں اب تک ان معاملات میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ کہ خزانے میں نا اگر چائے کی پتی بھی آتی ہے نا، اور کہاں سے بھی آتی ہے، اس کو واضح کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جی خزانے سے دے رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے، چیف منسٹر صاحب جو ہیں، یہ آج سے نہیں، 10 سال سے جو ہے سیاست میں ہے، اپنے حلقوں میں جو ہے یہ انویسٹ کرتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ہے، یہ جو لوگ الیکشن صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں، دوسرے بھی لڑتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں الیکشنوں میں۔ تو کوئی یہ گھر سے تو نہیں، اپنے گھر سے ہی دیتے ہیں نا۔ تو یہ ایک تاثر دے دینا کہ جی پی ٹی آئی والے، یہ تو آپ نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو بول رہے ہیں کہ ہم ان کے 20 لوٹے بنائیں گے، تو وہ گھر سے پیسے لائے تھے۔ یہ جو 26ویں ترمیم میں جو انہوں نے جو کہتے تھے کسی کو 70 کروڑ، کسی کو 1 ارب، وہاں تو ہمت آپ لوگ کی ہوئی نہیں کسی سے سوال کرنے کی کہ یہ کون سے خزانے سے پیسے دیے۔ نہیں مزمل صاحب، اگر آپ ہمارا پروگرام ریگولر دیکھتے ہو، وہ سوال بھی ہم کرتے ہیں، اگر آپ ہمارا پروگرام ریگولر دیکھتے ہو، رانا عظیم بول رہا ہوں مزمل صاحب، تو ہمیں ہی کو جرت ہے، ہم بولتے ہیں اور بڑا کھل کے بولتے ہیں۔ نہیں وہ ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، تو یہ کروڑوں روپے کے الیکشن اگر 50-50 ہزار اگر 200-500 لوگوں کے لیے دے دیے، تو وہ علی امین صاحب کے لیے یا یہاں کے جو ہماری پارٹی میں بہت صاحب حیثیت لوگ بھی ہیں، تو کر رہے ہوں گے مل جل کے کام۔ اتنی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ خزانے سے آپ 100 روپے بھی نکال کے دکھا دیں، تو جو آپ بولیں گے وہ میری سزا۔